بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین اکرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین اکرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی دبنگ انٹری، چودھری برادران کی بڑی چال، شہباز شریف کو بڑا جھٹکا، کراچی میں سی پیک کے بادل منڈلانے لگے۔ کماڑی سے ہجرت کالونی تک 600 سے زائد مکان مسمار کر دیے سی پیک کی وجہ سے۔ پاکستان نے بھارت کی خفیہ ایئر بیس ڈھونڈ نکالی، بھارتی طیارے پاکستان سے 10 کلومیٹر دور پرواز کرتے تھے۔ لانگ مارچ اور عدم اعتماد، اور ایک طرف 31 اگست 2022۔ یہ ساری زمین اور نظام اللہ کا ہے، جو بات ایک بار زبان سے نکال دی، جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنے پاس کچھ نہیں رہتا۔ وزیر اعظم نے ایک نہیں کافی خوشخبریاں سنا دی۔ عمران خان نے چینی ماڈل اپنا لیا۔ پہلی بار عمران خان نے فیصل مسجد میں زبردست خطاب کیا، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ جو حکومت آئے گی انہوں نے لوٹنے کا کام کرنا ہے، جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے۔ یہ کہتے ہیں نیب جیسا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے، یہ چاہتے ہیں جنگل کا قانون ہو۔ پاکستان کی قوم کے لیے آج اہم دن ہے۔ کپتان نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کیوں کی، لیکن بہت دیر کر دی ہے۔ کپتان اب امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا، امریکہ کو دو ٹوک جواب۔ کپتان نے خوشخبری سنا دی، روس نے یوکرین کا نقشہ بدل دیا۔ شہباز شریف کی ساری ہیرا پھیری 4 صفحات کے ثبوت پر برطانیہ میں پیش ہوگی۔ عمران خان نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ایسا جواب دیا جس سے کہکے لگ گئے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کپتان کا تاریخی پیکج مل گیا۔ مہنگائی کو چھوڑو، بس شکر کرو آسمان سے پتھر نہیں پڑتے، کیونکہ دین کے ٹھیکیدار چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے خان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی۔ بھارتی صحافیوں نے بڑا راز کھول دیا۔ پاک بھارت ٹاکرا، کپتان کا دورہ روس سے قبل خوشخبری مل گئی۔ روس کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ بحیرہ روم میں امریکی بیڑے کو روس کے طیاروں نے ڈبو دیا۔ یوکرین پر خطرہ مزید بڑھ گیا۔ کپتان نے پوزیشن کو پھر مار بھگایا۔ مریم نواز کہتی ہے اب عمران خان کو لندن بھاگنے نہیں دیں گے، جیسے یہ خود بھاگے ہیں، اس لیے عمران خان کے بارے میں یہ خیال رکھتی ہے۔ امریکہ چین کے جال میں پھنس گیا، پاکستان کو ٹاسک مل گیا۔ چین کو عمران خان سے کیا چاہیے؟ تعلقہ خیز انکشاف۔ جیسے آج آصف زرداری نے سب پارٹیوں کو جمع کر لیا ہے، ویسے ہی چین، پاکستان، ایران اور روس کا ساتھ جمع کر لے اور ان کو پیغام دے کہ یہ معاملات حوالے کر دو، نہیں تو تمہاری باری آنے والی ہے۔ ابھی بھارت سے کچھ نہیں ہوا، چین سپر پاور بن جائے گا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ عمران خان کا دورہ چین سے تاریخی خوشخبریاں آنے والی ہے۔ کیا روس، چین اور پاکستان کا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ پھر بھارت، اسرائیل اور دوسرے تیسروں کی ٹھگائی ہوگی۔ بھارت کے کتنے ٹکڑے ہونے والے ہیں؟ بھارت کو توڑنے والا بھارت میں موجود ہے، وہ صرف مودی ہے۔ مودی کو کون فارغ کرنے والا ہے؟ اس کو سب سے پہلے اقوام متحدہ، پھر بھارتی سپریم کورٹ اور بھارتی فوج ایکشن لے گی۔ پورا کا پورا بھارت چین کھائے گا، ڈکار بھی نہیں مارے گا۔ اس کو روکنے والا ایک بندہ ہے، وہ پاکستان کا سپا سالار رہ چکا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ 2-3 ریاستیں چین نگل جائے گا۔ 2023 میں بھارت میں تباہی آنے والی ہے۔ چین بھارت کے ساتھ بڑی جنگ چھیڑنے والا ہے۔ کوئی علاقے بھارت کے قبضے سے نکل جائیں گے۔ عدم اعتماد سے قبل اداروں پر الزام لگا رہے ہیں، اپوزیشن اپنے نمبر پورے نہیں کر پائی۔ کپتان نے مودی کو چیلنج کیا کہ ہمت ہے تو سامنا کرو۔ پیوٹن کا بڑا قدم، جو بائیڈن کا جوابی وار۔ کل کا دن بہت سوگوار تھا۔ پشاور میں مسجد اور اہل تشیع کی جگہ پر دھماکے، جس سے کافی مسلمان شہید ہو گئے۔ آسٹریلیا کی ٹیم جو آ رہی ہے، اس لیے بھارتیوں نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے۔ انہوں نے دھمکیاں دی تھی، لیکن آسٹریلیا ٹیم ڈٹ گئی۔ کل کے بم دھماکے کی وجہ آسٹریلیا کی ٹیم ہے۔ بھارتی جل رہے ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کیوں بحال ہو رہی ہے؟ بھارتی چاہتے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کا دورہ منسوخ کر دے۔ یہ سارا کام بھارت کی ایجنسی را کا کام ہے۔ کچھ دہشت گرد پکڑے بھی گئے ہیں۔ بھارتی امن پسند نہیں ہے، پاکستانی امن پسند ہے، ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کا گروپ RSS مسلمانوں، خاص کر کے پاکستان کے مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی ان کو چبھتی ہے۔ پیوٹن کو پیغام کے مذاکرات کر لو، نہیں تو تباہی ہوگی۔ UAE بھی روس کے ساتھ ہے۔ مودی کا عمران خان کی وجہ سے امریکہ کو عین وقت پر دھوکہ۔ اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران بھارت نے امریکہ کو دھوکہ دے دیا۔ روس کا فرانس کو مداخلت کرنے پر بڑی دھمکی۔ اقوام متحدہ نے روس کو نکال دیا۔ بلاول اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ زرداری کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس نہ جوش ہے، نہ جذبہ ہے اور نہ ہمت ہے۔ انہوں نے بھٹو زندہ کے نعرے لگا لگا کر سندھ کی عوام کو ٹھگ رہے ہیں۔ 31 اگست سے پہلے عمران خان آؤٹ ہو چکے ہیں۔ طریقے عدم اعتماد تمہارے خلاف جائے گی۔ تم 3 سال سے مہنگائی کر رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی وفا نہیں کرے گا۔ سب علیحدہ ہو گئے ہیں، یہ عمران خان تمہیں دھوکہ دے گئی۔ ایک دشمن ہوتا ہے اور ایک منافق ہوتا ہے۔ دشمن کی جگہ منافق پر نظر رکھو۔ منافق سہارا دے کر دھکا دیتا ہے۔ کپتان کی پوری ٹیم فالو آن کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پنجاب میں کپتان ہٹ وکٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ 2 مئی 1996 میں پیر صاحب نے
इमरान खान के हंगामी सरबराह बनने की पेशेनगोई की थी। इमरान खान की कोशिशों से मसला कश्मीर हल होगा। 28 फरवरी 1998 में पीर साहब ने इमरान खान पर पेशेनगोई की कि मुल्क की तकदीर बदलने वाली क़यादत आ रही है, मुल्क में यक जमाती निज़ाम राइज होगा। सियासी पंडितों, पंजाब पर ध्यान दो, तरीके अदम इत्मीनान आ रही है। मियां साहब बानों को कसाब लगाते रहेंगे और बराती चले जाएंगे। 21वीं सदी पाकिस्तान की होगी जैसे 20वीं सदी अमेरिका की थी, 19वीं सदी रूस की थी और 18वीं सदी बरतानिया की थी। जरदारी और नवाज शरीफ ने बयान दिया कि हुकूमत चलानी है या नैब, तो नैब को चुप करवा दिया गया। आसिफ जरदारी जेल जाएगा, पैसे भी देगा और सिंध का रिमोट कंट्रोल साथ ले जाएगा। मुस्लिम लीग नून तस्बीह के दानों की तरह बिखरती नजर आ रही है। कुछ अरसे के बाद मुल्क को माली बुरान से निकालने के लिए अयूबिया दौर के तेल के कुएं खोल दिए जाएंगे। इस्लामाबाद 113 मुल्कों का दौलतहुकूमत होगा। अमेरिका पर मिसाइल बरसने वाले हैं। दरिया एटा खून से सुर्ख हो जाएगा। रूस बरतानिया पर एटम बम फेंक कर खत्म कर देगा। 2038 में पाकिस्तान की उम्र 92 साल होगी। जब 2 बार 92 आएगा तब पाकिस्तान का रंग बदलेगा, शान बदलेगी, पाकिस्तान बेतहाशा तरक्की करेगा। इमरान खान ने वर्ल्ड कप भी 1992 में जीता। पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान की मर्जी से होंगे। पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना होगी। 2029 में खालिस्तान का सूरज तुलू होगा। कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। इसराइल पर मिसाइल गिरते नजर आ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन को लंदन से लाना हुकूमत के बस की बात नहीं, ये बात नवाज शरीफ की हुकूमत की है। नवाज शरीफ ने आटे के थैले जमा करने की जगह अपना पेट भरा। ग्रेट ब्लास्ट के बाद टोटल ब्लास्ट का वक्त करीब है। पाकिस्तान में गैर जानिबदार एम्पायर आने वाला है। पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं, तारीख बदलने के लिए बना है और तारीख बदल कर रख देगा। नवाज शरीफ और जरदारी बहुत तताउले हो रहे हैं। अदलिया नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमत का खात्मा कर देगी। ये खुश हो रहे हैं कि इमरान खान के बाद नून लीग आएगी। सारी नून लीग अंदर जाएगी। फौज थर्ड एम्पायर का किरदार अदा करेगी। प्यूटन एटमी हमला कर सकता है। चंद घंटों में यूक्रेन को फतह करने का दावा। प्यूटन का एटम बम मारने का फैसला। अमेरिका को कहा था मुदाखलत न करे। प्यूटन ने खानदान को जेर जमीन बंकर में भेज दिया। रूस का एक और खतरनाक ऐलान। अमेरिका यूक्रेन के साथ हद कर गया। भारत के साथ भी अमेरिका यही करेगा। खतरनाक खेल खत्म नहीं हुआ। वाशिंगटन से धमकी वाली काले इमरान खान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? दबाव के बावजूद भी रूस गए। तुम अमेरिकियों ने जो करना है कर लो, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। यूरोप की हैसियत दुबई जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान रूस का महबूब होगा। रूस भी चांद पर पहुंच गया। चीन भी मौजूद है। अब बहुत तबाही होगी। अमेरिकी नेटो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान खान के दौरा रूस के मामलात अहम हो गए। रूस भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल पड़ा। अमेरिका की चीखें निकल रही हैं। प्यूटन की जान को खतरा है। प्यूटन के मुहाफिज को खरीद लिया गया है। प्यूटन होशियार रहे। यूक्रेन का सदर किसी से मदद ना मिलने पर रो पड़ा। चीन भी महाज में शामिल। मोदी को बुला लो। इमरान खान किसी भी चैनल पर मुनाज़ा करने के लिए तैयार है। रूसी एंकर भी हैरान परेशान। तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। ग़ज़ाई किल्लत होगी। रूस अमेरिका पर भी हमला करेगा। रूस जानता है अमेरिका ने रूस के साथ क्या क्या किया। जो बाइडेन की प्यूटन को धमकी के रूस के टुकड़े कर देंगे। जो करना है कर लो। रूस का जहाज तुर्की में उतार लिया गया। यूरोप जंग में कूद पड़ा। इंसानी हमदर्दी पर पाकिस्तान जीत गया। यूक्रेन में मौजूद भारतीय तालिब इल्मों के लिए पाकिस्तान ने दरवाजे खोल दिए। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।